اخیر میں ایک بڑا دلچسپ اینڈ لکھا ہے اس کا، حکایات صحابہ کا اینڈ پڑھنے کے قابل ہے۔ اس میں کیا لکھا ہے حضرت شیخ نے؟ اس میں لکھا ہے کہ ہمارے نبی صحابہ کے ساتھ کیسے رہتے تھے، نبی اور صحابہ کا تعلق آپس میں کیسا تھا، وہ حضرت شیخ نے لکھا ہے حکایات صحابہ کے اخیر میں، خاتمہ کے عنوان سے، کہ نبی اور صحابہ کا آپس میں تعلق کیسا تھا۔ یہ میں کہا کرتا ہوں اس وقت کی بڑی ضرورت ہے کہ نبی کے ساتھ صحابہ کا تعلق کیسا تھا۔ آج ہمارے یہاں علماء کے ساتھ عوام کا تعلق کیسا ہے، اس میں دونوں کی غلطیاں ہیں۔ عوام کی بھی کچھ ہے کہ وہ اپنا وقت علماء کے پاس جانے کے لیے نکالتے ہی نہیں ہیں، اور دوسری جانب کچھ علماء کی بھی ہے، میں یہی کہتا ہوں کہ کچھ ہماری طرف سے بھی ہے کہ علماء بعض مرتبہ بالکل وقت دیتے ہی نہیں، دونوں طرف سے۔ تو دونوں کو چاہیے کہ دونوں تھوڑا سا وقت نکالے، عوام کو چاہیے کہ وہ وقت نکالے اور علماء کو چاہیے کہ وہ عوام کے لیے وقت نکالے۔ ہمارے نبی صحابہ کے ساتھ بڑے بے تکلفانہ انداز میں رہتے ہیں۔ اب آج کل تو بعض علماء ہوتے ہیں اتنے خطرناک سے کہ آپ جائیں گے جب ان کے بعد مسئلہ پوچھنے، جو پوچھنا تھا وہی سب بھول جائیں گے، ویسے ہی گردن ہلا کے اور آ جائیں گے، بعد میں سوچیں گے یہ بھی پوچھنا تھا، یہ بھی پوچھنا تھا۔ میں کہا کرتا ہوں اپنے طلباء سے کہ بھائی اتنے ڈینجر مولوی نہ بننا کہ لوگ تمہیں دیکھ کے مسئلے بھول جائیں، ذرا سا بے تکلفی کا ہلکا سا معاملہ کہ جس سے سامنے والا اپنی بات کہہ سکے، جبھی تو لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اور اگر ہم اتنی اونچے مقام پہ پہنچ جائیں کہ سامنے والا بات ہی نہ کر سکے تو پھر عوام کو علماء سے فائدہ کیا ہوگا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اس لیے ایک مجلس ایسی ہونی چاہیے۔ ہم نے اسی بات کو دیکھتے ہوئے پھر میرے ذہن میں آیا کہ ہمارے جو یہ پروگرام ہوتے ہیں سارے، یہاں تو ہم نے اپنی بتائی، آپ نے سنی، کوئی نہیں بولتا، خاموش اور چلے گئے سب۔ پھر میں نے اس کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا بھائی ہفتے میں ایک دن ہمارا ایسا ہونا چاہیے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ میں بیٹھیں اور آپس میں بات چیت ہو، مذاکرہ ہو، جو آپ کہیں وہ ہم سنیں، ہم کہیں وہ آپ سنیں۔ تو اس کے لیے پھر ہم نے 3 سال پہلے سلسلہ شروع کیا تھا کہ بار والے دن رات میں ملاقات کا سلسلہ رکھتے، تو ہمارے لوگ آ جاتے ہیں وہاں پر، وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں، ہم بھی ساتھ میں بیٹھ جاتے ہیں، آپس میں بات چیت بے تکلفانہ، جو کہنا ہو کہو، جو بتانا ہو بتاؤ، جو دل میں ہو سامنے رکھو۔ جب آپ علماء سے کھل کر کے بات کریں گے تبھی آپ دینی رہنمائی حاصل کریں گے، اور اگر آپ علماء کے سامنے مسئلہ ہی نہیں کہہ سکتے تو فائدہ کیا اٹھائیں گے ان سے؟ میں یہ نہیں چاہتا، کبھی زندگی میں یہ تمنا نہیں ہوتی کہ ایسا مقام ہم اختیار کریں کہ لوگ ہم سے بات ہی نہ کر سکیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ربط رہے کہ ہر بندہ اپنے دل کی بات کھل کر کے کر سکے۔ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ ایسے ہی رہتے تھے، اپنی بات صحابہ سے کرتے، صحابہ اپنی بات حضور سے کرتے۔ ارے اس سے زیادہ اور کیا بات ہوگی؟ ابھی میرا ایک پروگرام تھا اسی ہفتے، وہاں پر میں نے بیان میں عرض کیا، ایک صحابی نے آ کے اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ زنا کی اجازت دے دیجئے، زنا کا بڑا دل کرتا ہے، آپ مجھے زنا کی اجازت دے دیں۔ میرے دوستوں مجھے یہ بتاؤ کہ اس سے زیادہ اور کیا ہمت ہو سکتی ہے، اور کیا ہمت ہوگی کہ نبی کے سامنے آ کر کے صحابی کہہ رہا ہے آپ مجھے زنا کی اجازت دے دیں۔ طویل واقعہ ہے، وہ ہم نے گزشتہ بیان میں بتایا تھا، زنا کے اوپر وہ پروگرام تھا، آن لائن آیا بھی ہوگا، اس کو وہاں سن لے۔ عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ نبی کے ساتھ صحابہ کا ایسا معاملہ ہوتا تھا تو ہمیں بھی ایسی رکھنا چاہیے علماء کے ساتھ میں۔ آپ اپنی بات، اب کچھ لوگ ہوتے ہیں ہمارے یہاں پہ اتنی دور دور کے بزرگوں سے اصلاحی تعلق کرتے ہیں کہ کبھی زندگی میں دیکھنا بھی نصیب نہ ہو۔ کسی سے میں پوچھتا ہوں کہ بھائی کس سے اصلاحی تعلق ہے، کہ پاکستان میں ایک نقشبندی بزرگ ہیں، ان سے ہم بیعت ہو گئے۔ کیسے بیعت ہو گئے؟ کوئی کہتا آن لائن بیعت ہو گئے، کوئی کہتا ایسے بیعت ہو گئی، کوئی کہتا ویسے۔
بابا تم کبھی ان کے پاس جا نہیں سکتے، کبھی تم مل نہیں سکتے، کبھی اپنا حال بتا نہیں سکتے، ان کا حال پوچھ نہیں سکتے، ایسے خالی بیعت ہونے سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ غلط نہیں ہے بیعت ہونا، کسی سے ہو جاؤ، لیکن میں یہ کہا کرتا ہوں کہ بیعت ہونے کے لیے اس بزرگ کا انتخاب کرو جس سے اپنی ہر بات کر سکو، جبھی تو فائدہ ہوگا۔ اور اگر بیعت ہو گئے اور اس کے بعد میں اپنی بات کر ہی نہیں پا رہے، اپنی بیماریاں بتا نہیں پا رہے، گناہ بتا نہیں پا رہے، تو فائدہ کیا ہے پھر بیعت ہونے کا؟ ہر بات کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ کے پاس اللہ اکبر عجیب حدیث ہے، فرمایا مدینہ کی عورتیں جو ناپاکی کے وقت میں خون آتا ہے اس وقت کپڑا لگاتی ہیں، مدینہ المنورہ کی عورتیں وہ خون کے کپڑے حضرت عائشہ کے پاس بیچتی تھی اور بھجوا کر کے یہ پوچھواتی تھی کہ آپ اس پہ لگے ہوئے خون کا کلر دیکھ کر کے بتائیے کہ اس خون میں پاکی کا حکم لگے گا یا ناپاکی کا لگے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور ہمارے اور آپ کے یہاں اگر کوئی ذرا سا مسئلہ پوچھ لے، ہم سمجھتے ہیں یہ بے حیا ہے۔ نہیں، بے حیا نہیں ہے۔ آپ علماء سے نہیں پوچھیں گے تو کس سے پوچھیں گے مسئلے جا کے؟ اسی لیے میں پرسنلی کہتا ہوں کہ جو مسئلہ ہو، کیسا ہی مسئلہ ہو، آپ بنا تکلف پوچھے۔ اللہ نے آپ کو علماء ہی دیے ہیں، اب نبی نہیں آنے والے آپ کو مسئلہ بتانے کے لیے، اب اللہ نے علماء رکھے، آپ ان کے سامنے اپنے مسئلے کھل کے رکھے تاکہ وہ مسئلوں میں آپ کی صحیح رہنمائی کر سکے۔ حضرت شیخ زکریا صاحب نے آخر میں اسی لیے فضائل تبلیغ کے یہ بات رکھی کہ علماء اور عوام کا ایسا تعلق ہونا چاہیے جیسے نبی کا صحابہ کے ساتھ ہوا کرتا، بالکل بے تکلفی کا۔ کیسی بے تکلفی ہوتی تھی؟ کئی بار سنایا میں نے آپ کو، سارے بیٹھے ہیں ساتھ میں، کھجوریں چل رہی ہیں، بیانات بھی ہو رہے ہیں، کھجور بھی شروع ہو گئی، سارے صحابہ کھا رہے ہیں اپنی اپنی کھجوریں، اپنی اپنی گٹھلی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، پاس میں حضرت علی ہے، حضور علیہ السلام اپنی گٹھلی اپنے سامنے نہ رکھ کے حضرت علی کی گٹھلی میں ملا رہے ہیں۔ کھجور کھائی گٹھلی، علی کی گٹھلی ہو گئی۔ جب وہ ٹوکرا جو تھا جب وہ نمٹنے لگا، اللہ کے نبی نے فرمایا ذرا گنو کس نے زیادہ کھائی ہے، ذرا گنو کس نے زیادہ کھائی ہے۔ اب حضرت علی تو دیکھ رہے تھے کہ چل کیا رہا ہے یہاں پر، انہوں نے فرمایا کہ اب تک تو میں خاموش تھا، بولنا ہی پڑے گا۔ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ بالکل گنوائیے، لیکن پہلے آپ اس شخص کو ڈھونڈیے جس نے کھجور گٹھلی سمیت کھا لی۔ کھا تو سارے رہے، ذرا پہلے اس کو دیکھے یہاں پہ جس کے سامنے گٹھلی نہیں ہے، جس نے گٹھلی سمیت کھائی ہے۔ اللہ کے نبی بڑا مسکرائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب، بے تکلفی بھی ہو، نرمی بھی ہو، اب یہ بھی نہیں کہ زیادہ ہی کھچورا پن ہونے، درمیانی درجہ، تھوڑی بہت ہنسی مذاق، بے تکلفی، پھر اپنا دین کے ٹاپک، یہ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال ان باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ یہ حضرت نے اپنی اس کتاب میں چوتھی کتاب حکایات